بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی آپ کا میزبان. اگر گزشتہ قسطوں کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ طلاق کے موضوع پر بات کر رہے تھے. کئی اہم پوائنٹ جو ہے آپ تک قبلہ نے پہنچایا تھا. آج ایک بار پھر سے طلاق کے موضوع پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری سماج میں دھیرے دھیرے یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کا نچوڑ چاہیے, اس سوال کا جواب چاہیے, کہ اس کا سلوشن چاہیے کہ کیسے اسے روکا جا سکتا ہے. تو آج ایک بار پھر سے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سیفی حیدر صاحب قبلہ. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے طلاق کے سلسلے میں کئی پوائنٹس دیے تھے, لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے طلاق میں جو ہے گراوٹ نہیں آ رہی ہے یا ایک کم نہیں ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اتنا تو یاد نہیں, لیکن مجھے یاد آتا ہے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ کم سنی میں شادی ہو جانا. کم سنی میں شادی ہونا نہیں, کم سنی میں شادی ہونا تو بہت اچھی بات ہے. اچھا نہیں, کم سن لڑکے لڑکیوں کا تنہا فیصلے کرنا بزرگوں کو شامل کیے بغیر, کم عمر کا کم عمری میں بزرگوں کی رائے کے بغیر خود اکیلے فیصلے کر لینا, یہ سبب بنتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ جلدی سے ایک دوسرے سے نزدیک ہوئے اور وہ جو فلموں میں ہوتا ہے سڑک چلتے ایک دوسرے کو دل دیا اور فوراً شادی کا فیصلہ کیا اور تیسرے دن سے جھگڑا شروع ہو گیا. تو یہ بزرگ شامل ہونا ضروری ہے, اور اللہ نے لڑکی کی طرف سے لڑکے کے باپ کو شامل بھی کیا ہے. لڑکے کی طرف سے اس پہ پابندی تو نہیں رکھی, لیکن جو پورا زندگی کا سلیقہ سکھایا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ اپنے بزرگ گھر میں نبی کی طرح ہوتا ہے. بالکل. لہذا بزرگوں کو نظر انداز کر کے زندگی کا بڑا فیصلہ کوئی نہیں کرنا چاہیے, خاص کر کے جس فیصلے سے پوری زندگی جڑی ہے اس میں بزرگوں کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ شادیاں جہاں بزرگوں کو نظر انداز کر کے شادی ہوتی ہے وہ طلاق کی وجہ ہوتی ہے. دوسری اس کی الٹی ہے, جہاں بزرگ بچوں کی مرضی اور ان کی پسند اور ناپسند اور ان کا خیال کے بغیر اکیلے فیصلے کرتے ہیں, ان پہ زبردستی تھوپ دیتے ہیں, وہاں بھی طلاق ہوتا ہے. یہ دو باتیں میں عرض کر چکا ہوں. اب میں اگر ایک جملے میں سمیٹ کے کہنا چاہوں کہ طلاق کا ریشیو کیوں بڑھ رہا ہے تو میں کہوں گا اس کی وجہ دین سے دوری ہے اور مغربی کلچر کا اپنے اوپر لاد لینا ہے, اس کی نقالی ہے. جو خرابیاں یورپ اور امریکہ میں تھیں, جن میں سوسائٹی ٹوٹی ہے, گھر ٹوٹا ہے, گھرانہ ٹوٹا ہے, رشتے ٹوٹے ہیں, جہاں 18 سال کا ہوتے ہی لڑکا لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں, ان کا ان سے مطلب نہیں, ان کا ان سے مطلب نہیں, اور پھر شادیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں. شاید وہاں کا ریشیو یہ ہے کہ کم سے کم ہر عورت کی زندگی میں شاید 3 کم سے کم شادیاں ہوتی ہیں. انہوں نے کم سے کم ایک کام بگاڑا تو ایک بنایا, بگاڑا کہ طلاق جلدی تو بنایا کہ شادی بھی جلدی. اور یہ عربوں میں بھی ہے, ان کے ہاں بھی طلاق ہوتا ہے تو طلاق شدہ کی شادی ہو جاتی. ہمارے ہندوستان کی مصیبت یہ ہے کہ یہاں ہم جس کلچر سے میں آ کے بسے اس کلچر میں طلاق ہی نہیں ہے. زندگی بھر جہنم بنا کے زندگی رہے تب بھی رہو, اللہ نے اس جہنم سے بچانے کے لیے تعارف رکھا تھا. زندگی کو جہنم, لیکن جس دھرم کے لوگ ہمارے گرد ہیں وہاں طلاق نہیں ہے. تو جب طلاق نہیں ہے تو جہنم بن کے رہو تب بھی رہنا پڑے گا. تو وہاں پھر کوئی اگر طلاق ہے ہی نہیں ہے تو دوسری شادی کا تصور نہیں ہے. ہم بھی اس اسلام کے اس کلچر سے دور ہو گئے اور 2 خرابیاں ہمارے یہاں آ گئیں. ایک خرابی یہ ہے کہ طلاق شدہ سے شادی نہیں کرتے, اور دوسری یہ کہ بیوہ سے شادی نہیں کرتے. جبکہ اگر ہم حضور کے پیروکار ہیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں اس میں جو ان کی اعتراض کیا جاتا ہے زیادہ شادیوں کا, دیکھا جائے تو عمر کے لحاظ سے ان سے بڑی بیویاں, رنگ و روغن کے لحاظ سے بھی ان علاقوں سے جہاں نہ شکل نہ صورت نہیں ہوتی, اور زیادہ تر اس میں وہ جو طلاق شدہ ہیں یا وفات شوہر مر گیا اس طرح کی زیادہ ہیں. پہلی شادی والی کم ترین ہے تعداد. ہمارے ہاں یہ 2 چیزیں بند ہو گئی ہیں, اس سے بھی معاشرے میں بہت بگاڑ آ رہا ہے. ایک بات یہ ہے, تو ہمارے ہاں طلاق تو جلدی ہونے لگا ہے لیکن دوسری شادی نہیں ہو رہی ہے. اس مہم کو چلایا جانا چاہیے. ابھی خاص کر کے ابھی میں یہیں زندگی بھر ایسے تنہا رہنے کی کوئی بیچاریاں سماج میں چلو طلاق نہیں ہوئی بیوہ ہو گئی. ابھی خود اس کورونا میں دیکھ رہا ہوں نہ جانے کتنی موتیں ہوئی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2 سال 4 سال 5 سال کے بچے ہیں, جوان عورت ہے یا بچے بھی نہیں ہیں, اور اسے زندگی بھر ایسے رہنا. 26-27 سال کی ایج ہے. بہت بے حساب واقعات ہوئے ہیں. میں یہاں سے تمام ذمہ داروں سے, انجمن کے صدروں سے, جماعت سے, سب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, مہم چلائیے. اور یہ جو کورونا کی بیماری میں
جو بہت سے گھر بیوائیں بچیاں بیوہ ہو گئیں اور بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کے لیے مہم چلائیے، ان کی دوسری شادی ان کا کرائیے، سہارا بنے کوئی. ان کی دوسری شادی کرائیے. اللہ نے یہ گھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، سماج کی پوری گھر ذمہ کی داری. ذمہ داری تو کرنا چاہتا ہے لیکن سماج نہیں کر رہا. لہذا سماج میں مہم چلائی جائے اور جوانوں کو سمجھایا جائے تو جوان آگے بڑھیں گے. میں جوانوں سے سیدھے کہتا ہوں بیٹا یہ جو ایک چیز ہو گئی ہے کہ ہماری بیوی باقرہ ہے، دوشیزہ ہے، کنواری ہے، یہ خالی بس ایک طرح سے کسی حد تک لفظی باتیں ہیں، بہت زیادہ حقائق سے جڑی ہوئی چیز نہیں. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. جی بالکل. کم عمری ہے جو تمہاری ایج اس سے سوٹیبل ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کنواری ہے. اگر وہ حلال طریقے سے کنواری نہیں رہ گئی تو اس کی عفت میں کوئی کمی نہیں آئی. خدا نہ کرے حرام کنواری معاذ اللہ کنواری بھی کہلا رہی ہے اور رشتے بھی حرام طریقے قائم کر چکی تو وہ کہاں کنواری رہ گئی. میں زیادہ نہیں عرض کر سکتا ہوں لیکن ثواب کماؤ، پیغمبر کی سیرت اپناؤ، ان لاوارثوں کو وارث دو. پہلی گزارش پہ کرتا ہوں. پھر میں واپس آتا ہوں جو کہ روشیو ہمارے ہاں جو بڑھا تو مغربی تہذیب کا اپنانا، دین کو چھوڑنا. دو باتیں میں گنا چکا ہوں. کم سنی میں خود فیصلے کر کے شادی کر لینا اور بزرگوں کا بغیر اپنے بچوں بیٹی کی حقیقی مرضی کے بغیر فیصلے لینا. اس کے بعد تیسری چیز ہے دیر میں شادی. جو شادیاں صحیح وقت پہ ہوتی ہیں، جو مذہب نے کہا جلد از جلد شادی کرو، پورا دین خطرے میں ہے، آدھا دین بچ جائے گا جس دن شادی کر لو گے. جی تو اور ہماری عملی زندگی معصومین نے یہی کر کے دکھایا ہے. اگر آپ کی نگاہ میں جلدی شادی کرنے میں کچھ نقصانات بھی ہیں، انہیں میں مانے بھی لیتا ہوں، اگرچہ میں نہیں مانتا کہ تعلیم کا کیا ہوگا. میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ کی بیٹی کم سنی میں میرے گھر آ گئی، ابھی انٹرمیڈیٹ پاس کیا، بی ایس سی کر رہی، اور میری بیٹی آپ گھر میں چلے گی بی اے کر رہی، آپ اسے بی اے کریے، میں اسے بی ایس سی کراتا ہوں. واہ بالکل بالکل زبردست. اسی لڑکے بھی ہیں پڑھا رہے ہیں، رہ رہے. میری بیٹی کہیں اور گئی، میرے گھر کی گنتی بھی تو نہیں بڑھی، وہی رہ گئے، انہیں کھلا رہا ہوں، انہیں کو پڑھا رہا ہوں، خالی نام بدل گئے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس کے بعد مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہ بچے ہو جائیں، تو میں نے کہا بھائی شادی کے بعد بھی مینج کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، مینج کر کے زندگی چلا لیں گے. بچے ہو جائیں گے تو بھی ہم نے کہا بھیا ہم لوگ مولوی لوگ جو ہیں حوضے میں شادی کر کے رہتے اور پڑھتے ہیں، بچے رکاوٹ نہیں بنتے تعلیم میں. اگر آپ پڑھنا چاہیں اور نہ پڑھنا چاہیں تو آپ اکیلے پلاننگ بھی کر سکتے، کوئی ایسی دقت ہے؟ پلاننگ تو کر ہی سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ بچے ہونے کے بعد میں نے 5 سال پڑھا ہے. اچھا تو مجھے اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. میں پریکٹیکل کہنا چاہتا ہوں. جی. تو دیر میں شادی کرنا بھی نقصان دہ ہوتا ہے. میں بہت سراحت سے نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو بہت ہوٹلوں میں کھانا کھا چکا ہے اسے پھر مشکل سے کسی ہوٹل کھانا اچھا لگتا ہے. اور جس نے بالکل ابھی تک گھر کے باہر نکل کبھی کھانا نہیں کھایا اسے ہر ہوٹل کھانا اچھا لگے گا. بس زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، بہت دیر میں شادی نہیں ہونا چاہیے. بہت تجربے کار ہو جاتے ہیں، پسندیں طے ہو جاتی ہیں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ سیٹپ نہیں ہو پاتا، سلیکٹیو ہو جاتے ہیں. کم سنی میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حساب سے ڈھالنا. اور تھوڑا بڑھے 30 سال 25 سال کی لڑکی ہو گئی، لڑکی کی شادی بے حد دیر کرو تو 21-22 سال، اور لڑکے کی شادی بے حد دیر کرو تو 23-24 سال. یہ ہندوستان کی ایج کے حساب سے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، البتہ مذہب اور پہلے سے کہہ رہا ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے، والدین بولتے ہیں سیٹ نہیں ہوا ہے، تو پھر ابھی کما نہیں رہا ہے، جواب نہیں ہے سیٹ نہیں ہوا. جواب یہ کہ قرآن کو پھر جو طاق پہ آپ نے رکھا آپ طاق سے بھی ہٹا دیجیے، کیونکہ پھر ماں باپ کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے نا مولانا صاحب. ابھی میں نے عرض کیا کون سا بوجھ آ جاتا ہے. میری بیٹی اس گھر میں گئی، وہاں کی بیٹی میرے گھر میں آئی، بوجھ کہاں آ گیا؟ وہی تو لوگ ہیں. نہیں سب کے گھر کا کلچر الگ، ماحول الگ. نہیں میرے گھر میں 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، تو میں نے ایک بیٹی کہیں بھیج دی. میری بیٹی بھی شادی کروں گا، بیٹے کنسینیم کروں گا نا. پڑھ رہے ہیں دونوں. 4 کو میں پڑھا رہا تھا، کھلا رہا تھا، کھلا تو میں نہیں رہا تھا، پڑھا بھی نہیں رہا، اللہ کر رہا تھا. پہلی بات رازق کو تھا، میں تعینی میں وسیلہ تھا. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنی ایک بیٹی بھیج دی کہیں، ایک بہو لے آیا، تو میرے گھر کا ریشیو کہاں بدلا؟ ہاں پر یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا مولانا صاحب. یہی تو میں کہہ ہی رہا ہوں کہ ایسا حل موجود ہے. ہم کہتے نہیں سیٹ نہیں ہوا ہے. میرے عزیزو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے بچے اگر تنگ دست بھی ہیں تو اللہ شادی کے بعد انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. وہ تھوڑی آمدنی کر کے بسر کریں گے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کروڑپتی ہو جائے، اللہ انہیں اپنے فضل سے. تو اللہ پہ بھروسہ کر کے شادی کرو. میں پھر یہ دماغ سے نکال دیں کہ روزی سیٹ ہو جائے گی، پھر تو شرطیں بڑھتی جائیں گی. ابھی کا مکان نہیں لیا ہے، پھر کہیں گے کہ یہ مکان ابھی ویسا نہیں لیا ہے کہ یہاں بچے پیدا ہوں گے تو کہاں رہیں گے.
5 کمروں والا لے لیں. تو یہ سب بہانے بازیاں ہیں. اب یہ سوال شاید یہاں پہ پورا کرنا چاہوں گا جواب اس کو کہ اگر لڑکے کی شادی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پرابلم یہ آتا ہے کہ لڑکا سست اور کاہل ہے, بولتا ہے اب کر کے لائے تھے, 5 سال ہو گیا, 10 سال ہو گیا, کما ہی نہیں رہا ہے, تو ماں باپ نے کیا تھا یہ شادی کر کے تو پھر کمانے کے چانسز بڑھتے ہیں کہ کچھ بیوی کا دباؤ بنے گا, بیوی کا کچھ ذمہ داری آئے گی, ورنہ نہ کریں گے تو زندگی بھر آپ کی کھوپڑی پہ پڑا رہے گا. اور پھر یہ ایگزمپشنز ہیں, کتنے ایسے ہیں جو نہیں کما رہے. نکموں کی بات نہیں کر رہا میں, قوم کی بات کر رہا ہوں. پوری قوم تو میری نکمی نہیں ہے, میرے جوان سب نکمے تو نہیں ہیں. اگر گلیوں میں 10-20 کھڑے دکھائی دیتے ہیں ہمارے ہر شہر میں جہاں شیعہ محلے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے جوان اسی طرح کے ہیں. یہ 10-20 ہی ہیں جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں, راتوں میں جاگ رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, پڑوسیوں جینا حرام کر رہے ہیں, لڑکیوں گزرنا حرام کر رہے ہیں. جی مولوی صاحب, 2 باتیں ایک اہم ہے. پچھلے اگر موضوع کی بات کریں تو آپ نے بولا تھا کہ قاضی کے پاس جا کے خلا لے سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ خلا الگ چیز ہے, قاضی کے ذریعے طلاق الگ چیز ہے. الگ چیز ہے. خلا وہ ہے کہ جہاں لڑکی لڑکے کو راضی کر کے, لڑکا طلاق نہیں دینا چاہے, راضی کر کے طلاق دے. اوکے, یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قاضی کا مطلب فقیہ یا اس کا وکیل جو اپوائنٹ کیا گیا ہے, ایسے کوئی بھی نہیں. ہر ایک نہیں, ہندوستان میں بہت کم لوگ بار بار دوہرا رہا ہوں. اوکے, چلیے یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ نکاح تو ہم لوگ دینی تعلیمات کے حساب سے کرتے ہیں, پر اگر طلاق کی بات آتی ہے تو قانونی کارروائی ہوتی ہے. میرج رجسٹرڈ ہو جاتی ہے شادی, اب ہم لوگ طلاق لے لیتے ہیں تو بولتے ہیں قانونی طور پہ اب ہم لوگ سپریٹ ہو چکے ہیں. میرا خیال سے پہلے ایپیسوڈ میں نے یہ بات کہی تھی کہ نکاح میں تو اللہ نے بہت ڈھیل دی ہے, عربی میں صیغے نہ ہو تب بھی کافی ہے, کوئی گواہ نہ ہو تب بھی کافی ہے. لیکن طلاق میں بہت سختی ہے کہ نہ ہونے پائے, اللہ روکتا ہے, رکاوٹیں کھڑی کی ہیں. تو اس میں شرط یہ ہے کہ طلاق عربی صیغوں میں ہو, شرط یہ ہے کہ طلاق میں 2 عادل گواہ ہوں. جی, تو جب کورٹ میں جا کے ہم طلاق لے رہے ہیں تو وہاں نہ صیغے جاری ہو رہے ہیں, نہ عربی ہو رہی ہے, نہ عادل گواہی ہو رہی ہے, نہ صاحب ایمان وہاں کھڑے ہیں. وہاں جن ہاتھوں میں اختیار ہے وہ تو اس کے ذریعے قانون کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ طلاق شرعی طلاق نہیں ہے, اور اس طلاق کا ہونا طلاق نہیں کہلائے گا, اور لڑکی اسی شخص کی بیوی ہے اور اس سے کوئی دوسرا شرعاً شادی نہیں کر سکتا. اوکے, تو جب تک دینی تعلیمات کے حساب سے طلاق نہیں ہوگا تو کورٹ سے آپ طلاق لے لیں. وہ بس یہ ہوا ہے کہ چونکہ ہم طلاق بیچارے یہی مولوی پڑھتے ہیں, اور ان میں آپس کے جھگڑوں میں یہ بھی ہوا, ہمارے بڑے معزز بزرگ علماء کو بھی پہلے طلاق پڑھوائی, پھر نوٹس دے کے جیل بھجوایا. ہم جانتے ہیں ایسے بزرگوں جن کو جیل بھی جانا پڑا, اور ایسوں کو بھی جو اس وقت بھی اللہ ان کو زندگی دے, ان کو نوٹس بھیجا گیا جس پہ ارسٹنگ ہے ڈائریکٹ, اس طرح کے جرم عائد کیے گئے طلاق پڑھنے پر. لہٰذا ہمارے علماء خوفزدہ ہوتے ہیں طلاق پڑھتے ہوئے, اور کوشش کرتے ہیں کہ پہلے قانونی طلاق کرا لاؤ تاکہ ان کے لیے خطرہ ختم ہو جائے کہ یہ جیل پہنچا دیں گے. پھر کہتے ہیں ہم شرعی طلاق پڑھیں گے. اور اس طرح ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پابندی بھی کر رہے ہیں کہ وہاں کے طلاق ہم نے کروا لیا, اب ہم شرعی طلاق کریں گے. دونوں بہتر ہے, دونوں جمع ہو جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے, اس میں جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اوکے, اچھا, طلاق میں ایک چیز اور دیکھا جاتا ہے کہ تہمت بہتان بہت لگائی جاتی ہے دونوں طرف سے, مطلب ایسا ویسا جیسا آپ سمجھتے ہوں گے. جی, وہ ہم نے بات پہلے دن عرض کیا تھا کہ اگلی صبح ہی طلاق لڑکی کی طرف سے ایسا الزام لگا. اگر بنا بہتان لگائے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر لیں تو کیا برائی ہے؟ مطلب ابھی ایک فیشن ہے ہیپلی سپریشن, مطلب خوشی خوشی ہم الگ ہو رہے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں ہم خوشی خوشی الگ ہو رے ہیں. وہ فیشن جو ہے ہیپلی سپریشن, وہ ملے بھی جو تھے وہ بھی ہیپلی ہی تھا, اس میں بھی نکاح نہیں آیا تھا بیچ میں. وہ یہ جملے بولے جا رہے ہیں وہ جملے تو اس ملنے اور اس چھوڑنے کے ہیں جو بغیر طلاق کے کلچر رائج کیا جا رہا ہے. مذہب کہتا ہے نکاح کے ساتھ ملو اور ساتھ بسر کرو, مت طلاق کرو, عرش الہی ہل جائے گا. اللہ کو ناپسندیدہ ترین کام ہے, مغموم ہوتے ہیں ملائکہ طلاق سے, گھر اجڑتا ہے, نہ کرو. لیکن اگر بسر نہیں ہو رہی ہے تو جہنم بنا کے زندگی مت رہو. یہ وہی ہے جو مجبوری میں آپریشن کیا جاتا ہے, مجبوری میں ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے, یہ پیر کاٹ دیا جاتا ہے حیات بچانے کے لیے, وہ ہے. تو الزام تراشی کہیں جائز نہیں ہے. اگر آپس میں اختلاف جھگڑا شرافت سے طلاق ہو جائے, ہونا یہی چاہیے. تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ جی کہہ رہے ہیں کہ کون سا سپریشن کا لفظ, ہیپلی سپریشن کے ہم لوگ ایک یہ بھی کلچر ہے. کیا مطلب, اس سے کیا مراد؟ مطلب ابھی ہم نے 4-5 سال زندگی گزاری, ابھی ہم لوگ کو سپریٹ ہونا ہے خوشی خوشی, ہمیں کوئی اور مل گیا, انہیں کوئی اور مل گیا, ایسا ہے. تو مطلب ہمارا کوئی اور مل گیا, انہیں کوئی اور مل گیا, حرام ہے. کسی سے شادی کرنے کے لیے ہم یہ والا طلاق کریں, یہ طلاق کا مرد کرے تو
بہت بیہودہ استعمال ہے، اور عورت کرے تو جائز ہی نہیں ہے. ہم جب شادی شدہ ہو گئے تو اب عورت تو کسی اور کو ڈھونڈے اور پسند کرے، اسے ہے ہی کیونکہ نہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی کبھی بھی کسی کو پسند آ جا رہا ہے. مذہب کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے تو اب اس کے بعد دوسرے رشتے قائم کرنا حرام ہے، نامرد سے بات کرنا حرام ہے. سوشل میڈیا پر جائز ہی نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی جو نامحرم ہے بات کریں. فتاویٰ دیکھ لیں ہمارے فقہا کے اور اسلام کا مزاج پہچان لیں. جو اسلام نامحرموں کو فاصلے سے رکھتا ہے کہ نگاہ بھی نہ پڑے، وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ سوشل میڈیا پر نامحرموں کے ساتھ دوستی کی جائے. ایکسٹرا میریٹل افیئر جسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ جو نام جی چاہے رکھ لے، کلچر، مغربی کلچر، جی لیکن یہ سب مذہب اسلام میں زندگی برباد کرنے کی چیزیں ہیں اور حرام ہیں. ہم میاں بیوی ہو گئے تو اب اس کے بعد ہمارے لیے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، نامحرم سے رشتے قائم کرنا، دوستانہ کرنا، فوٹو ایکسچینج کرنا، باتیں کرنا کچھ جائز نہیں ہے. چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ چاہے لڑکا ہو، دونوں کے لیے. لڑکی ہیں آپ لڑکیوں سے دوستی کیجیے، لڑکے ہیں آپ لڑکوں سے دوستی کیجیے. یہاں وہ لڑکے لڑکی کی جو فرینڈشپ ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اسلام میں ہے ہی نہیں. وہی حرام کانی کا دروازہ اسی سے کھلتا ہے. مولانا صاحب، طلاق کا ریزن ایک جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ داروں کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہو رہا ہے، تو اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، ہم لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ طلاق کے ریزن کیا کیا ہے. میں نے عرض کیا کم سنی میں خود تنہا فیصلہ کرنا، لمبی عمر کے بعد فیصلے کرنا، رشتہ داروں کی دخل اندازی. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت شادی کر کے لڑکی رخصت کر دی جاتی ہے، لیکن پہلے لڑکی رخصت کرتے کہتے تھے وہ تمہارا گھر ہے، جنازہ نکلے گا وہاں سے تمہیں. ٹھیک ہے، مبالغات، ایک ڈائلاگ تھا. لیکن اب بہت زیادہ صورت یہ ہو گئی ہے کہ لڑکی مائکے ہی کو اپنا گھر بنائے رکھتی ہے، اپنے سسرال، اپنے شوہر کے گھر کو، اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں بناتی. ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بزرگوں کی دخل اندازی، خاص کر کے لڑکی کی طرف سے اس کے سرپرستوں کی دخل اندازی بہت نقصان پہنچاتی ہے، اور طلاق ہوتے ہیں. میاں بیوی لڑیں گے بھی، ملیں گے بھی. کم سنی کی شادی ہے تو جیسے بچے لڑکے ملتے ہیں ویسے ہی ملیں گے. اگر بچوں کے لڑنے جیسے بڑے لڑ جاتے ہیں، بڑے لڑے رہ جاتے ہیں، بچے مل جاتے ہیں. میاں بیوی لڑیں گے، ملیں گے، یہ سب ہوتا رہے گا. ان کو لڑنے دو، خود ہی ملنے دو، اس میں دخل اندازی نہ کرو. میں پہلے بھی یہیں سے اسی چینل سے بات کہہ چکا ہوں، بڑوں کی دخل اندازی بہت نقصان پہنچا رہی ہے. چلیے، یہ تو اچھی بات ہے کہ، لیکن ایک چیز اور ہے کہ قربانی کا جذبہ کیسے، مطلب اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ مطلب ابھی ہے کہ ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، دونوں آپس میں رہ رہے ہیں، زندگی میں پرابلمز بھی آتی ہے، لیکن قربانی کا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا. دیکھیے، زندگی ساتھ بسر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں آدمی کو اصول بنانا پڑتے ہیں، اور صرف میاں بیوی میں نہیں، دوستوں میں بھی، بزنس میں بھی. جب ہمیں ساتھ رہنا تو کچھ چیزیں ہمیں سیکھنا پڑیں گی. اس میں ایک چیز سب سے پہلی ہے کچھ نظر انداز کرنا. میرا بزنس پارٹنر بھی ہے جی، تو ہر چیز میری اس کی ایک جیسی نہیں ہوگی. کچھ ہم لوگ ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا ٹالریٹ کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، بزنس میں بھی اور چیز. ایسے ہی میاں بیوی ہیں، یہ الگ الگ وجود ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہو پائیں گے، تو ٹالریٹ کرنا چاہیے. تو پہلی بات قوت برداشت کی کمی ہے ہمارے یہاں. قربانی کے لفظ کا میں قائل نہیں ہوں. جی، یہاں زندگی میں کوئی قربانی نہیں دینا پڑتی. میں 50 سال 60 سال کا ہو گیا، اچھا. اور میری شادی بھی شاید 40 سال سے زیادہ. اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ رشتے نبھانے کے لیے قربانیاں پیش یہ کرنی لفظ پڑتی صحیح ہیں. نہیں ہے. کوئی قربانی کا لفظ، بکرا تھوڑی کاٹ رہے ہیں ہم، اچھا، بڑا لفظ بول رہے ہیں. میں قائل نہیں اس کا. بالکل، صرف مطلب ایسا ہے یہ نہیں، میں قربانی نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ڈراؤ نہیں بچوں کو کہ قربانی دینا پڑے گی، سمجھے ہم حلال ہوں گے. کیونکہ لڑکی کو بھی جب آپ نے بولا کہ قربانی نہیں، میں سنو میری بات. جی بتائیے. بات یہ ہے کہ قوت برداشت کی کمی ہے. ایک تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ برفت اور غصہ ہو جانا. جی، ایک دوسرے یہ ہے کہ ہم دو الگ الگ انسان ہیں، ہماری سب عادتیں ایک نہیں ہو پائیں گی، لہذا ہمیں کچھ کمیوں کو ایک دوسرے کی نظر انداز کرنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں کمی ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے ساتھ رہے تو اسلام نے سکھایا ہے کہ ایک اپنے کو کچل کے دوسرے کے لیے کام آؤ. ایثار کہتے ہیں اسے، کہ تمہارے پاس کھانا ہے اور تمہارے کھانے بھر ہی ہے، اور ایک دوسرا تمہارا دوست بھوکا ہے، تو اب تھوڑا تم بھوکے رہ جاؤ، اسے بھی کھلا لو. یہ جذبہ شادی میں، نکاح میں، میاں بیوی کے رشتے میں اور ہر رشتے میں، ہر تعلقات میں اس چیز کا ہونا ضروری ہے. تھوڑا سا ایثار کا جذبہ. اور شاید اسی کے لیے بزرگ قربانی کہتے ہیں. بزرگوں کی بڑی اچھی نپتی تھی، کہاں میاں قربانی دی. ایک دوسرے پہ فدا ہوتے تھے، ایک دوسرے خیال رکھ کے جیو. میں خدمت بیوی سے زبردستی نہ کراؤں، میرا اچھا سلوک ہو کہ محبت میں میرے ساتھ خدمت کرے اور میں اس کے کام آؤں، وہ مجھے
قانون بتا کے نہیں کہ تمہیں کھانا کھلانا شریعت کا واجب ہے، میں تو پالتھی مار کے یہ بہت بیٹھوں ہو رہا ہے آج اور کل. لقمے توڑ کے کھاؤ کھلاؤ. اس طرح نہیں، ایسے خدمت کرو کہ نوبت آئے کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پیار سے کھلائے، وہ صورت لے کے آؤ. اور جو آپ نے کہا یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، یہ ایک طرفہ مجلسیں سننے کا نتیجہ ہے. مذہب نے ایک طرفہ بیان نہیں دیے ہیں، چونکہ عورتوں کے حقوق کو ہمارے ہاں کم بیان کیا گیا تھا، لہذا اب جو علماء آئے انہوں نے عورتوں کے حقوق ایک طرفہ بیان کیے. اب مردوں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے تو اب یک طرفہ ہو گیا. وہ جو کہتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ، پکا کے کھلاؤ، وہ قانون ہے سرحد کا، بالکل تلوار کی دھار کا. ورنہ عملی زندگی میں، کسی معصوم زندگی میں ہماری بیٹی کوئی بتائے کہ جہاں مولا علی بیٹھ کے جناب سیدہ کو لقمے توڑ کھلاتے رہے ہوں. گھر کا کام سیدہ نے بانٹا تھا، کون کرتا تھا؟ فضہ اور سیدہ علی مدد کرتے تھے. تو یہ ہے زندگی کا اصول، کام بانٹو. پیغمبر نے اگر یہی تھا کہ عورت گھر میں بیٹھے اور مرد کما کے بھی لائے پکا کے بھی کھلائے، یہی ہے مطلب جو سمجھ رہی ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے اور شادی کے بعد مولا علی اور جناب فاطمہ کے کام بانٹے، تو وہ کہا کہ گھر کے اندر کے کام فاطمہ دیکھیں گے، گھر کے باہر کے کام علی دیکھیں گے. ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو پھر یہ نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے. تو لفظوں کے قانونی جھمیلے سے زندگی تباہ کرنا ہے یا معصومین کی پاک سیرت سے زندگی کو بسانا ہے؟ بالکل نمونہ عمل ہمارے پاس ہے. بالکل. اچھا ایک چیز اور ہے کہ آج کل کا جو فینٹیسی ورلڈ ہے، مطلب خوابوں کی دنیا ہے، یہ مطلب ہمارا شوہر ایسا ہوگا، ہماری بیوی ایسی ہوگی، یہ ایسے پہنے گی، یہ ایسے رہے گی. خوابوں کی دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں شادی سے پہلے، اس کے بعد آپ جانتے ہیں اس کے بعد بھی خوابوں کی دنیا حقیقت سے بدل جاتی ہے، وہی فینٹیسی آ جاتی ہے. جی. تو پھر ہم تو یہی جانتے ہیں. ہاں، ہماری تو خواب شادی کے بعد بھی نہیں ٹوٹے، جو خواب دیکھے نہیں آج کل لڑکے دیکھتے ہیں بیکاز فلموں میں، ڈراموں میں، سیریل میں اس طرح سے دکھایا جاتا ہے. فلموں ڈراموں میں جو دکھایا جاتا ہے وہ حقیقی دنیا نہیں ہے. میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ حقیقی دنیا نہیں ہے. حقیقی دنیا پیار اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرنے کے لیے تحمل اور برداشت کی دنیا ہے. تم ہیروئن سے شادی نہ کرو، تم ایک ایسی خاتون سے شادی کرو جو تمہارے گھر میں چین لے کے آئے. واہ. اور تم ہیرو نہ ڈھونڈو، تم ایک ایسا شوہر ڈھونڈو جو مضبوط کاندھے والا ہو، روزی کمائے اور تمہیں عزت کی زندگی دے. یہ شکل و صورت کی شادیاں جو ہیں یہ خالی چند دنوں کا تماشا ہیں. اور پیغمبر کی اس بات کو سچ مانو کہ لوگوں کے شادی کے معیار بتائے کہ پیسے کے لیے یا صورت کے لیے. فرمایا کہ جو پیسے یا صورت کے لیے شادی کرے گا اسے نصیب نہیں ہوگا. اچھی صورت کی عورت بھی گھر میں آ کے زندگی جہنم بنا دیتی ہے، اور معمولی صورت کی لڑکی جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے. جی. ہیرو صاحب گھر میں آ کے ظلم کرتے ہیں، مار کاٹ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بچوں کو تنگ کرتے ہیں، زندگی جہنم بنا دیتے ہیں. اور ایک معمولی شکل و صورت کا مرد زندگی کو جنت بنا کے رکھتا ہے. لہذا وہ معیار طے کرو شادی کا جو پیغمبر نے دیا، اور وہ ہے کہ اس کے مزاج میں دین ہونا چاہیے. اور وہ معیار جو امام حسن نے بتایا کہ دل میں تقویٰ ہونا چاہیے. امام حسن کا جملہ ہے کہ دو بیٹی دو کہیں تو دیکھو کہ تقویٰ ہے اس کے دل میں، اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں. اس سے کہ یہ دو ہی صورتیں ہیں، تمہیں بیٹی اس کو پسند آئی تو کیا کہنے، پسند نہیں آئی تو تقویٰ اسے ظلم سے روکے گا. آج ہمارے یہاں جو جہیز کے لیے جلانا اور لوٹ مار کرنا رائج ہو گیا ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ ہم نے شادی میں سب دیکھا، خاندان دیکھا، ہڈی دیکھی، پیسہ دیکھا، تعلیم دیکھی، نوکری دیکھی، روزی دیکھی، سب دیکھا. نہیں دیکھا تو دین نہیں دیکھا. جب دین نہیں ہے تو اجڑنا زندگی کو. اور یہ تباہی اسی وجہ سے آ رہی کہ جو شادی کا اصل معیار اللہ کا بنایا تھا اس معیار کو نظر انداز کر کے شادیاں کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے دیکھا جانا چاہیے اس کے ہاں دین ہے کہ نہیں، اس کے ہاں اللہ ہے کہ نہیں، اس کے ہاں آخرت ہے کہ نہیں، اس کے ہاں اللہ کی حکومت کا تصور کہ ہمیں عذاب دے سکتا ہے کہ نہیں. اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو یہ شادی ناکام نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر کوئی لڑکا طلاق دینا نہ چاہے، مطلب یہ رویہ اپنا ہے کہ طلاق نہیں دوں گا، ایسے ہی زندگی گزارو، زہر بھری سانس لیتے رہو، اسے کل اللہ کی بارگاہ میں جا کے بہت پٹنا ہے. اور فی الحال اس کا حل وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسی صورت میں لڑکی جائے گی قاضی کی عدالت میں، فقی کے پاس یا نمائندہ فقی کے پاس، اور اپنا کیس رکھے گی. وہ کیس چلائیں گے، وہ نوٹس دیں گے لڑکے کو، جواب لیں گے، وقت لگے گا. لڑکی والے کبھی کبھی اسی میں مولویوں گالی دینے لگتے ہیں کہ ٹال نہیں رہے، وہ شریعت کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. آپ نے جو الزام لگائے ہیں جس کی وجہ سے آپ طلاق لینے جا رہے ہیں ان کو چیک کریں گے وہ. بالکل. اور اگر وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں میں تو ساتھ رکھوں، میں تو خرچہ دوں گا، اور انہیں اعتماد ہوتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے، تو طلاق جاری نہیں کریں گے کہ آپ گئے مولوی کے پاس تو ضرور کر دیں. وہ جج ہے، اب اس کے حوالے کیا گیا کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہاں لڑکی غلط ہے کہ لڑکا غلط ہے. اگر لڑکی غلط ہے تو طلاق نہیں ہوگی، اگر لڑکا غلط نکلے گا تو وہ سیدھا طلاق جاری کر دیں گے.
मैं साहब एक सवाल और यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि एक लड़का है, वो उसकी बीवी मैके में रह रही है, वो कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना है, 4 महीने में आऊँगा एक बार मिलने के लिए बच्चों से तुमसे, और तुम्हारे जो खर्चे हैं महीने के वो भी मैं दूंगा, और यहाँ पे वो दूसरी शादी करता है और उसके साथ ज़िंदगी में मज़े करता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, मतलब ये तरीका कि एक बीवी है जो 4-4 महीने बाद आप मुलाकात करो, कभी कभी साल भर निकल जाता है, और एक बीवी को आप डेली टाइम दे रहे हो? पहली बात तो यह है कि अगर इस सूरत हाल पर वो पहली बीवी राज़ी है तो कोई मसला नहीं है, चाहे जैसे निभाएं। लेकिन असल कानून यह है कि जब कोई इंसान 2 शादियां कर ले या 3 कर ले या 4 कर ले, तो इन चारों बीवियों के साथ तमाम किस्म का बर्ताव बराबर होना चाहिए। उनमें एक चीज़ ये है कि एक रात यहाँ तो एक रात वहाँ रहो। रहने का हुक्म है, इसके आगे कुछ वाजिब नहीं। 4 महीने में एक बार तो उससे राबता जिनसी राबता ज़रूरी फिजिकल। लेकिन 2 बीवियाँ हैं तो एक रात इनकी एक रात उनकी है, तो कहीं और रख के अगर वो राज़ी है तो अलग बात। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हुकूक हैं, इनमें जो रजामंदी से छोड़ दे वो अलग बात। मसलन बीवियों भाई चले जाते हैं शोहर कमाने दुबई, 2 साल नहीं आते, तो ये सब बाहमी रजामंदी से होता है ना, वरना 4 महीने में कहाँ आ रहा है, तो क्या वो गुनाह कर रहा? नहीं भाई, वो बीवी कहती ठीक है, हम दोनों बीवी बच्चों के लिए हो रहा है, तुम हमें कमा खिला रहे तो ठीक है, हम इसे कबूल करते हैं। तो ये सेपरेट एक को रखना और एक के साथ ज़िंदगी बसर करना ये जुल्म है, इल्ला ये कि वो खुद यही चाहती हो, पसंद करती हो कि इसके साथ मेरी निपटी तो नहीं है, लेकिन मैं तलाक भी नहीं चाहती ताकि बच्चों का बाप बाकी रहे और रिश्ता भी मुझसे कायम रखे हुए, छोड़ तो नहीं रखा है कि मैं हराम की तरफ जाऊँ। वहाँ से जहाँ से जिनसी राबता शौहर से ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ हराम की तरफ जाने के ख़तरात बहुत बढ़ जाते हैं। वो कैफियत ऐसी ज़िंदगियों में नहीं आना चाहिए। जिनसी राबते की बात आपने कहा है, तो 2-2 साल 3-3 साल निकल जाते, क्या ऐसी सूरत में मतलब इख्तियार की सूरत में तो क्योंकि एक नेचुरल सी चीज़ है, इख्तियार की सूरत में तो जायज़ है ही नहीं है, और इख्तियार की सूरत में तो बस 4 महीने ज़्यादा किसी औरत से शौहर का अलग रहने की इजाज़त नहीं दी गई है। मजबूरी के मसाइल एक दूसरे की रजामंदी से अलग है, और बहरहाल मजबूरियों में हो रहा है, लेकिन उससे जो अखलाकी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, कोशिश ये करना चाहिए कि अपने वतन में भाई बच्चों के साथ रह के अगर थोड़ी कम रोज़ी भी मिल रही है तो बाहर जाने की हवस करके, कि बस हमारे यहाँ क्रेज़ हो गया बाहर जाना, चाहे बाहर रहते हैं, वो भी एक मेयार बन गया शादी का। हाँ, ये बाहर रहते हैं वाली शादियाँ भी नाकाम होती हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी रोज़ी अपने साथ अपने वतन में, अपने इलाके में नेमत है, शरीयत ने भी कहा है, बिल्कुल। तो हत्तल इम्कान अपने वतन में कोशिश करें। लिहाजा इस पर हमारे लोगों को गौर करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसी जॉब करें कि अपने बच्चों तक पहुँच सकें, और बाहर जाएं तो कम से कम तब जाएं जब फैमिली को साथ रख सकें। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि ऐसे मौजू पर आज बात हुई है जिसके सवाल के जवाब में जो पैगामात आपने दिए हैं वो बहुत ज़रूरी था। शायद उम्मीद करता हूँ कि अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें गिरावट आएगी, कम से कम अपने समाज में तो आ जाए इंशाल्लाह। अल्लाह करे, उम्मीद मैं भी लगाए हूँ, लेकिन होता कम दिखाई देता। बहरहाल कुरान कहता वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, याद दिलाते रहो, कहते रहो, अच्छी बात बताते रहो, मोमिन होंगे तो असर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले सोचे ज़रूर, क्योंकि जज्बात में आकर लिया गया फ़ैसला हमेशा इंसान पछताता है बाद में। उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू आप तमाम नाज़रीन को ज़रूर पसंद आई होगी। हम सब कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को बचाने की। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए चैनल विन।